حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبراني عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما مسور بن مخرمہ مروان بن حکم خبر دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال لما كاتب سهيل بن عمر لما کاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو جب آپ نے مکاتبت کی سہیل بن عمر سے على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتيك منا احد، اس میں شرطیں کیا تھیں کہ نہیں آئے گا آپ کے پاس کوئی ایک ہماری طرف سے مدینہ میں، وان كان على دينك اگرچہ وہ آپ کے دین پہ کیوں نہ ہو، الا رددته الينا، مگر اس کو آپ ہماری طرف واپس کر دیں گے، یعنی جو مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو مدینہ سے مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا، وخليت بيننا وبينه، اور آپ خالی کر دیں گے رستہ ہمارے اور اس کے درمیان۔ فكره المؤمنون ذلك مومنوں نے اس بات کو بہت برا جانا، یعنی ان پہ ناگوار گزرا وامتعزوا منه، اور اس سے ناراض ہوئے، راضی ہونا تھا، وابى سهيل الا ذلك، اور انکار کیا سہیل نے مگر اس بات کا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہوئے گا، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکاتبت کر لی اس بات پر۔ فرد يومئذ ابا جندل الى ابيه سهيل بن عمرو، ہائے، تو لٹایا آپ نے اس دن ابو جندل کو اس کے باپ سہیل بن عمر کی طرف، جب یہ شرطیں ہو رہی تھی نا، لکھی جا رہی تھی یہ شروط سہیل کے ساتھ، اس کا اپنا بیٹا ہی آ گیا مسلمانوں کے، بہرحال یہ حدیث آگے آئے گی، اور اس میں بڑی حکمت تھی، جو مکہ سے مدینہ آئے گا اسے موڑ دیا جائے گا، جو مدینہ سے مکہ جائے گا اسے نہیں موڑا جائے گا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں، آگے آپ دیکھیں گے، وقتی طور سے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے مسلمانوں کو، ولم ياته احد من الرجال الا رده اور نہ آئے آپ کے پاس کوئی آدمی مگر آپ اس کو واپس کریں في تلك المدة، اسی مدت میں، وإن كان مسلما اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ وجاءت المؤمنات مهاجرات، تو اس دوران یہ مردوں کی بات ہوئی، مردوں کی، جو مرد ادھر سے ادھر سے، تو آ گئی مومنہ عورتیں، وكانت عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، وكانت ام كلثوم بنت عقبة بن اور ابي تھی ام کلثوم بیٹی عقبہ بن ابی معیط کی، بہت بڑا دشمن اسلام، اس کی بیٹی آ گئی، ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عائق، بھیا آتکا، اور وہ نوجوان لڑکی تھی، مسلمانوں کی آ گئی، فجاء اهلها يسالون النبي صلى الله عليه آئے وسلم اس کے وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے ان يرجعها اليهم، کہ ام کلثوم کو لٹا دیں ان کی طرف، فلم يرجعها اليهم آپ نے اس کو نہ اٹھانا، نہیں یہ ہماری تمہاری مکاتبت نہیں ہوئی، ہاں جی، لما انزل الله عز وجل کیونکہ اللہ نے نازل کر دیا في من اذا جاءكم المؤمنات ان عورتوں مهاجرات کے بارے میں جو مومن آئیں تمہارے پاس ہجرت کر کے، فامتحنوهن یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لو، الله اعلم، اللہ عالم بایمانہن، حقیقت میں تو ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتے ہیں، تو تم ٹھیک ہے کر لو، پوچھ کر لو ان سے، اپنی تسلی کر لو، فإن علمتموهن، فإن علمتموهن مؤمنات، اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں یعنی وہ عورتیں، فلا ترجعوهن إلى الكفار، تو پھر ان کو نہ لٹاؤ کافروں کی طرف، الآية، پوری ہے، لا هن حل لهم، وہ ان کے لیے حلال نہیں کافروں کے لیے، ولا هم يحلون لهن، اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، وآتوہم، اور تم دو ان کو، کن کو، پچھلے ان کے خامدوں کو، کافروں کو، مان فقو، جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی جو عورتیں آئی ہیں نا مدینہ میں، ان کے مہر واپس موڑ دو ان کے خامدوں کو، ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کرو ان سے، اذا آتیتموہن اجورہن، پوری آیت ہے، جب تم دے دو ان کو ان کے مہر، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم نہ رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، کافر عورتوں کو تم بھی نہ رکھو، جیسے وہ آ گئی ہیں نا مسلمانوں کے، ایسے جو تمہارے پاس کافر عورتیں ان کو بھی جانے دو۔ حضرت عمر بن خطاب کی دو بیویاں تھیں، دونوں ہی کافرہ تھیں، آپ نے دونوں کو طلاق دے دی، وہ مکہ چلی گئی، ایک سے ابو جہل نے شادی کر لی اور ایک سے معاویہ بن ابی سفیان نے شادی کر لی، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم سوال کرو جو تم نے خرچ کیا ان کافروں سے، تم ان سے بھی سوال کرو نا جو تمہاری گئی ادھر، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، وہ سوال کریں جو انہوں نے خرچ کیا، ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ چلے جی، قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى یہ الله میں عليه نے ترجمہ وسلم اس لیے کیا ہے، آگے جو حدیثیں آئیں گی آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گی، یعنی جو عورتیں آئی ہیں نا ادھر سے، کدھر سے، مکہ سے، مسلمان ہو کے، تو ان کے خامدوں کو جو انہوں نے حق مہر دیے وہ تم لٹا دو، ان کے ساتھ شادی کر لو اور ان کے خامدوں کو ان کے مہر واپس کر دو، اور جو تمہاری گئی ہیں کافر عورتیں یعنی مدینہ سے، تو ان کافروں کو چاہیے وہ تمہارے حق مہر واپس کر دیں، اگر وہ نہ کریں پھر کیا طریقہ ہے اس کا؟ پھر اس کا طریقہ یہ ہے، اگر وہ حق مہر نہ واپس کریں پھر وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہارا حق مہر ادھر رہ جائے، فَعَاقَبْتُمْ، تمہاری باری آ جائے، فَآتُوا الَّذِينَ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو پھر جو تمہارے بچے کھچے مہر ہیں نا، جو مہر بچ گئے ہیں، وہ تم ان کو دے دو، تم اپنی طرف سے ان مردوں کو، ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں کافرہ ہجرت کر کے مکے چلی گئی، جیسے عمر بن خطاب کی دو بیویاں، تم ان کو حق مہر دے دو۔ کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، بیٹری پانی پایا سی،
ہاں بتی ہے نہیں. چلو لیٹر رہنے دو. اب وہ کر دیا لیٹر دیکھے پارا ساؤنڈ چلو جی. فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط جو اقرار کرے اس شرط کا منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عورتوں میں سے تو کہتے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بايعتك كلاما میں نے بیعت کر لی تجھ سے, میں نے تجھ سے بیعت کر لی. ایک کلام کلامن آگے يكلمها به کلام کرتے تھے اس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صرف کلام کر کے, ہاتھ ہوت نہیں کسی اور کا چھوا آپ نے نہ بھی نہ. والله ما مست يده يد امرأة اللہ کی قسم نہیں چھوا آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو. قد في المبايعة مجھ سے مباحث تھے بے میں بیعت کرنے میں ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے جب عورتوں سے بیعت کی ہے تو کسی عورت کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں لگایا. وما بس بايعهن بس بول کے چوری نہیں کرنی, کیا شرک نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, جو اس کا اقرار کر لے ٹھیک ہے, یہ مسلمان زبان سے. بايعهن إلى بقوله حدثنا ابن نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل اور مسلم. پہ شرط لگائی ہر مسلمان کی خیر خائی. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح